السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار مہربان میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آپ حضرات اس بات سے بخوبی باخبر ہے کہ آج کی اس مجلس کا اہتمام عالی جناب نور الحق صاحب نے اپنی والدین مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے کیا ہے۔ چند سال پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دعا کر لیجیے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ تھوڑی ہی دیر میں استاذ العلماء مخدوم گرامی قدر حضور نصیر ملت صاحب قبلہ متظل العالی تشریف فرما ہونے والے ہیں۔ میرے بعد انشاءاللہ خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا نذیر القادری صاحب کا خطاب ہوگا اور ان کے بعد حضرت کی دعا پر اس مجلس کا اختتام ہوگا۔ میں آدھے گھنٹے کے لیے آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوا۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم،
صلاة وسلام عليك يا رسول الله. ناز شریف کے 2-3 شعر پڑھتا ہوں، پھر درود شریف پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. 1-1.5 ماہ کے وقفے کے بعد تقریروں اور نعتوں کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اس لیے سب لوگوں کی آواز متاثر ہے. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھیں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں، تمہاری جانب اشارہ کروں میں. اور حضور مفتی اعظم ہند کا شوق اور ان کی آرزو، بلکہ تذکرہ احوال حضور مفتی اعظم ہند کی زبانی سماعت کیجیے. ہو ایک پر خدا دوسرے پر محمد، ہو ایک پر خدا دوسرے پر محمد، ہو ایک پر خدا دوسرے پر محمد، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں، اگر قلب اپنا دوپارہ کروں میں. دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں،
رسی تک تیرے گیت گاؤں، دم واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد محمد پکارا کروں میں، محمد محمد پکارا کروں میں، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ماں کا جب ذکر آتا ہے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قدس سرہ العزیز کی ماں کی یاد بھی تازہ ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی والدہ محترمہ ان سے کتنی محبت فرماتی تھی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی بار حج سے واپسی پر سمندر میں طغیانی پیدا ہو، ہوا خلاف میں چلنے لگی، یعنی ہمیں جانا ہے اتر اور ہوا چل رہی ہو دکن کی طرف تو کشتیوں کو چلنے میں دشواری ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگوں نے یہ محسوس کر لیا کہ اب یہ کشتی ڈوبنے والی ہے۔ میری والدہ کے چہرے پر بھی غم کے آثار طاری ہوئے، تو میں نے ان کی بے قراری کو دیکھ کر عرض کیا، امی آپ بالکل پریشان نہ ہو، اللہ کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، اور ہم لوگ خیریت سے بمبئی پہنچ جائیں گے، آپ اطمینان رکھیے، اللہ کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ عرض کیا حضور، سفر میں چلنے سے پہلے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں حفاظت کے لیے، میں نے وہ دعائیں پڑھ لی ہیں اور مجھے ان دعاؤں پر مکمل اطمینان ہے، اس لیے انشاءاللہ یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ کی بے قراری کی وجہ سے قسم تو کھا لی کہ اللہ کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، مگر اولیاء کی نظر اللہ کی شان بے نیازی پر بھی رہتی ہے۔ ہوا غنی عن العالمین، اللہ سارے عالم سے بے نیاز ہے، وہ نہ کسی ولی کا پابند ہے، نہ کسی نبی کا پابند ہے، نہ کسی غوث، نہ کسی خواجہ کے وہ پابند ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنے محبوبوں کی شان بڑھاتا ہے، اپنے محبوبوں کی خواہشیں پوری فرماتا ہے، مگر اللہ پر کسی کا حق واجب نہیں ہے۔
سمجھ رہے ہیں دونوں میں فرق ہے؟ یعنی اللہ پاک کو ایسا کرنا ہی ہوگا، یہ کسی کا کوئی حق اللہ پر واجب نہیں ہے۔ کوئی اگر ایسا عقیدہ رکھتا ہو تو اس کا غلط عقیدہ ہے۔ تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہے جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا رب ارنی، مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو آواز آئی لن ترانی، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ تو تیری بے نیازی بڑی عجیب ہے کہ تو کسی کو لن ترانی ارشاد فرماتا ہے اور کسی کو اپنی بارگاہ میں حضرت جبریل کو بھیج کر بلاتا ہے۔ تبارک اللہ، شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو ہے جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کے۔ سبحان اللہ۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے والدہ کی بے قراری کے سبب قسم کھا تو لی کہ اللہ کی قسم یہ جہاز نہیں ڈوبے گا، مگر فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ من یتعلی علی اللہ یکذب ہو، جو اللہ پاک کے بارے میں کوئی بات قسم کھا کے کہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جھٹلا دے گا۔ قسم کھا کے کہیے گا بارش نہیں ہوگی، اللہ بے نیاز ہے بارش برسا دے گا۔ آپ کہیے گا یہ مریض ہے، اللہ کی قسم یہ ٹھیک نہیں ہوگا، وہ بے نیاز ہے، اس کو شفا دے دے گا۔ تو فوراً میرے دل میں خیال آیا کہ من یتعلی علی اللہ یکذب ہو، کہ جو اللہ کے بارے میں کسی چیز کی قسم کھائے گا، اللہ پاک اس کو جھٹلا دے گا۔ تو پھر میں نے استغفار کیا، توبہ کیا، میں نے اپنے اس جملے پر اللہ پاک سے معافی مانگی، اور مگر اللہ کا کرم رہا، دعاؤں کی برکت رہی کہ موسم ٹھیک ہو گیا اور ہم لوگ خیر سے بمبئی کے بندرگاہ تک پہنچ گئے۔ کہیے سبحان اللہ۔ کوئی بعید نہیں کہ اسی موقع کا وہ شعر ہو، آنے دو یا ڈوبو دو وقت تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں۔ ہو سکتا ہے اسی موقع پر یہ زبان سے یہ شعر نکلا ہو۔ خیر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ بریلی پہنچے تو والدہ نے گھر میں قدم رکھتے ہی جو پہلی بات کہی، انہوں نے فرمایا احمد رضا، حج جو فرض تھا اللہ نے وہ فرض ادا کرا دیا، اب میرے جیتے جی تم جہاز پر دوبارہ قدم نہیں رکھو گے۔ دیکھ چکی تھی کہ سفر میں کیا ہوتا ہے، سفر میں کیا دشواری ہوتی ہے۔ ماں کا دل محبت سے لبریز، گھر میں قدم رکھتے ہی فرمایا کہ فرض جو تھا وہ ادا ہو گیا، اب میرے جیتے جی تم جہاز میں قدم نہیں رکھو گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب والدہ نے کہہ دیا تو اعلیٰ حضرت بہت بے قرار ہوئے۔ 1 سال یا 2 سال کے بعد جب ان کے مجلے بھائی استاد زمن علامہ حسن رضا خان صاحب اور چھوٹے بھائی علامہ محمد رضا خان صاحب، یہ تینوں جب سفر کے لیے تیار ہوئے مدینہ شریف کے لیے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں بے چینی شروع ہوئی، اور ہو سکتا ہے اسی موقع کا وہ شعر ہو، لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے خیال تھا کہ والدہ نے کہہ دیا ہے کہ جہاز میں قدم نہیں رکھو گے،
اور ماں کا حکم ماننا فرض ہے، ماں کا حکم ماننا فرض ہے، اور نفل حج کے لیے فرض حکم کو ٹال کر سفر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں بہت بے قرار ہوا، حسن رضا محمد رضا ٹرین سے روانہ ہو چکے بمبئی کے لیے، مگر میرے دل میں بڑی بے قراری، بڑی بے چینی، مگر خیال تھا کہ والدہ نے کہہ دیا ہے جہاز میں قدم نہیں رکھو گے تو وہ اجازت دینے والی تو ہے نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ باپ ماں اور بیٹے کا رشتہ دیکھیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ قافلہ روانہ ہو چکا بمبئی کے لیے ٹرین سے، رات میں اعلیٰ حضرت والدہ کے کمرے میں پہنچے، دیکھا کہ چادر تان کر وہ سو رہی ہیں۔ میں نے ان کے قدموں پر پیشانی رکھ دی، انہوں نے نیند کے عالم میں پوچھا کون؟ میں نے کہا احمد رضا۔ کہ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا حضور حج کی اجازت چاہتا ہوں۔ انہوں نے نیند غنودگی کے عالم میں فرمایا جاؤ فی امان اللہ، جاؤ فی امان اللہ، جاؤ فی امان اللہ۔ میں نے سارا سامان تیار کر رکھا تھا، فوراً ٹانگے والے کو بلایا، سامان رکھوایا اور اسٹیشن کی طرف چل پڑا۔ اب جب والدہ کی نیند ٹوٹی فجر کے وقت اور انہیں ہوش آیا کہ میں نے کیا کہا، تو فرمایا میں اجازت نہیں دیتی، بلاؤ احمد رضا کو، میں اجازت نہیں دیتی، بلاؤ احمد رضا کو۔ مگر کس میں ہمت تھی کہ مجھے واپس بلائے، اور اس طرح میں نے بمبئی کا سفر شروع کر دیا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ماں اور بیٹے کی محبت کا کتنا نرالا انداز اعلیٰ حضرت کا۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا بلاؤ احمد رضا کو، میں اجازت نہیں دیتی، مگر گھر والے دیکھ چکے تھے میری بے قراری، اس لیے کون مجھے بلانے جائے۔ اور مگر جب گھر سے نکلتے وقت میں نے جس ٹب میں وضو کیا تھا، میری والدہ نے اس پانی کو پھینکنے نہیں دیا، کہا یہ میرے بیٹے کی آخری نشانی ہے، جب تک احمد رضا واپس نہیں آ جاتا یہ پانی ٹب میں اسی طرح محفوظ رہنا چاہیے۔ کہیے سبحان اللہ۔ بیٹے کے وضو کا پانی ماں ٹب میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں کہ جب تک بیٹا لوٹ نہیں آتا ہے تب تک یہ پانی محفوظ رہے گا، کیونکہ میرے بیٹے کا استعمال کیا ہوا یہ آخری پانی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، آج اہل سنت اعلیٰ حضرت کا ذکر بہت کثرت سے کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک بار محرم میں گیا بلاسپور تقریر کے لیے، عشاء کے بعد تقریر جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی۔ ایک صاحب مجھے بلا کے اپنی مسجد میں لے گئے کہ مغرب اور عشاء کے بیچ میں تھوڑی دیر تقریر کر دیجیے۔ تو وہاں میں نے اعلیٰ حضرت کے عقیدوں کو ذکر کیا، مگر اعلیٰ حضرت کے حوالے سے نہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد الرحیم کے حوالے سے میں نے اعلیٰ حضرت کے عقیدوں کو ثابت کیا۔ 1 گھنٹہ تقریر کے بعد جب میں بیٹھا تو سامنے میں ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ آپ پہلے شخص ہیں کہ آپ نے تقریر میں اعلیٰ حضرت کا نام نہیں لیا، ورنہ لوگ اعلیٰ حضرت سے شروع کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت پر ختم کرتے ہیں۔ ہم نے کہا آپ نے پہلے نہیں بتایا، ورنہ میں بھی اعلیٰ حضرت سے شروع کرتا اور اعلیٰ حضرت ہی پہ ختم کرتا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ کو اعلیٰ حضرت سے اتنی چڑ ہے۔ اعلیٰ حضرت تو ہمارے دین کی پہچان ہے، اعلیٰ حضرت سے اب ہمارا مذہب، مسلک، مشرب پہچانا جاتا ہے، تو ہم ان کا نام کیوں نہ لیں؟ میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر عالم اپنی تقریروں میں اعلیٰ حضرت کا ذکر ضرور کرتا ہے،
تو کرتا ہے تو کہ اعلیٰ حضرت کی زندگی ایک انوکھی زندگی ہے. کسی کا علم اعلیٰ ہوتا ہے مگر عمل میں وہ نور نہیں ہوتا. کسی میں عمل کی روشنی ہوتی ہے مگر علم میں وہ گہرائی نہیں ہوتی. کسی کی سماجی خدمتیں اعلیٰ ہوتی ہیں مگر دینی پہچان ان کی کوئی نمایاں نہیں ہوتی. کسی کی عوامی زندگی اچھی ہوتی ہے مگر گھریلو زندگی اس کی اچھی نہیں ہوتی. کوئی بچوں میں بہت خوش رہتا ہے مگر عوام میں اس سے کوئی مقبولیت نہیں ہوتی. مگر اعلیٰ حضرت ماضی قریب کی اس بے مثال شخصیت کا نام ہے کہ آپ کی زندگی کو جس جہت سے دیکھو گے الحمدللہ بے مثال پاؤ گے. سبحان اللہ. آج اگر بیٹے کی شادی نہ ہو تو بیٹا ماں ماں کہہ کر ماں کے پیچھے پیچھے گھومتا رہتا ہے, اور شادی ہو جاتی ہے تو ڈگی میں مٹھائی رکھ کر چپکے سے لاتا ہے. ماں کہیں دیکھ نہ لے اس لیے وہ انتظار کرتا ہے کہ جب سب سو جائیں گے تب میں وہ مٹھائی لے کر اپنی دھرم پتنی کے پاس جاؤں گا. ایسا ہوتا ہے میرے بھائیوں. 99% نوجوانوں کا یہ حال ہے. مگر سبحان اللہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا زمیندار تھے. چھوٹے بھائی مجلے بھائی زمین کا کام دیکھتے تھے مگر سبحان اللہ بھائیوں کا جو حصہ ہوتا وہ پیسہ لا کر اعلیٰ حضرت کے حوالے کر دیتے. اعلیٰ حضرت اس پیسے کو بکس میں رکھ دیتے, لے جا کر ماں کی خدمت میں پیش کر دیتے. عرض کرتے حضور اس سال لوگ حج کے لیے جانے والے ہیں, مجھے فلاں کتاب مکے شریف سے منگوانی ہے, اس کے لیے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے. اتنا پیسہ الگ کر کے سارا پیسہ ماں کے حوالے کر دیتے. اب کسی بھی ضرورت کے لیے پیسہ چاہیے تو ماں کے پاس جا کر مانگ کر لاتے اور تب جا کر ضرورت کی چیزوں کی خریداری ہوا کرتی تھی. کہیے سبحان اللہ. ایسا بیٹا آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ ایسا انوکھا بیٹا کہیں آپ کو نظر آتا ہے کہ زمانے کا مجدد ہو, پوری قوم کا رہبر اعلیٰ ہو, شرق سے لے کے غرب تک اس کی عظمتوں کا پرچم لہراتا ہو. ہندوستان میں ہی پوری دنیا میں کروڑوں اس کے فیض یافتگان ہو مگر ماں کی محبت ایسی ہو کہ ایک روپیہ بھی ماں سے پوچھے بغیر استعمال نہ کرتا ہو. ایسا بیٹا گزشتہ 100 سال کی تاریخ میں اگر آپ کو ملے گا تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی شکل میں ملے گا. سبحان اللہ. اور بھائیوں سے جھگڑا کس کو نہیں ہوتا؟ مجھے نہیں معلوم کہ نور الحق صاحب کے بھائی کتنے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ اگر بھائی ہوں گے بھی چند تو کوئی جھگڑا نہیں ہو گیا, کیونکہ یہ اتنے شریف مزاج ہیں, نیک طبع ہیں, کم گو ہیں کہ جھگڑے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں کھڑا ہوتا. ہو سکتا ہے, مجھے اللہ کے کرم سے امید ہے, کچھ کمی بیشی ہو تو میں نہیں کہتا. خیر, اعلیٰ حضرت کے 3 بھائی, بڑے بھائی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا, مجلے بھائی استاد زمن علامہ حسن رضا خان, اور تیسرے بھائی علامہ محمد رضا خان رحمت اللہ علیہ. اعلیٰ حضرت ان کے فتوے کا جواب لکھتے تھے تو لکھتے تھے جانے برادر بھائی کی جان, بلکہ لکھتے بلکہ از جان بہتر تر, بلکہ تم تو میری جان سے بھی زیادہ بہتر ہو. یہ کہہ کر جواب لکھا کرتے تھے, جانے برادر بلکہ از جان بہتر تر. کتنی محبت. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میری بیٹیوں کی شادی کا سارا انتظام میرے بھائی کرتے تھے. جس دن بارات آنی ہوتی تھی تو مجھے بتاتے تھے کہ آج بارات آنی ہے, کہیں جائیے گا نہیں, نکاح پڑھانا ہے آپ کو. نہ چاول کی کوئی فکر, نہ جہیز یا کوئی خیال,
سارا انتظام بھائی کرتے تھے. جب بارات آتی تھی تب اعلیٰ حضرت جا کر نکاح کراتے تھے. سبحان اللہ. بھائیوں میں یہ محبت کہیں نظر آتی ہے آپ کو؟ کہیں ایسی محبت اگر نظر آئے تو آپ اسے دنیا کا خوش نصیب بھائی کہہ سکتے ہیں. مگر اعلیٰ حضرت کے بھائیوں میں یہ محبت کیسی تھی؟ سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت کے جو والد تھے علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، امام المتکلمین، بہت بڑے عالم، تفسیر علم نشرہ، سورہ علم نشرہ کی تفسیر لکھی 500 صفحہ میں. ایک چھوٹی سی سورہ کی تفسیر تقریباً 500 صفحہ میں لکھی. اگر پورے قرآن کی تفسیر لکھتے تو کیا عالم ہوتا؟ کہیے سبحان اللہ. بہت بڑے عالم، ایک درجن کتابیں ہیں ان کی. مگر بات وہی ہے، قامت ہماری کم نہیں، قامت دراز ہے. سایہ سمٹ کے رہ گیا نصف النہار میں. سمجھ رہے ہیں؟ شعر بہت معنی خیز ہے. قامت ہماری کم نہیں، قامت دراز ہے، سایہ سمٹ کے رہ گیا نصف النہار میں. سورج نکلا ہوا تھا اس لیے میرا سایہ چھوٹا دکھ رہا تھا، ورنہ میرا قد کوئی چھوٹا نہیں تھا، اللہ کے کرم سے بہت اونچا تھا. اعلیٰ حضرت کے علم و فضل کا اتنا غلغلہ ہوا کہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ نسبتاً کم ہوتا ہے، ورنہ اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم دین تھے. بلکہ اعلیٰ حضرت کے پاس علم کا جو سرمایہ تھا وہ امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان کرم تھا. سبحان اللہ. زیادہ تر کتابیں اعلیٰ حضرت کو علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی. سبحان اللہ. ہے بھائی بھائی کی محبت میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ احمد رضا لکھنے پڑھنے کے کام میں مصروف رہتے ہیں، دوسرے بیٹے تو کچھ زمینداری تجارت وغیرہ میں بھی مصروف ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت کے والد نے کچھ زیادہ زمین اعلیٰ حضرت کو دینی چاہیے، یعنی ان دونوں بیٹوں کے حصے سے زیادہ کچھ زمین اعلیٰ حضرت کو دینی چاہیے، کیونکہ یہ کوئی کاروبار کوئی تجارت نہیں کرتے ہیں، دینی خدمتوں میں لگے رہتے ہیں. اس لیے کچھ زیادہ زمین ان کو دے دوں تاکہ دین کی خدمت یہ فری ہو کے کر سکے. کہیے سبحان اللہ. میرے بھائیوں، انہوں نے خبر کروائی اعلیٰ حضرت کی والدہ سے، کیا آپ کے ابو چاہتے ہیں کہ کچھ زمین آپ کو زیادہ وصیت کر دیں؟ اعلیٰ حضرت نے انکار کیا. دوبارہ خبر کرائی. سب لوگ کھڑے ہو کر حضور نصیر ملت کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. والدہ نے خبر دی کہ آپ کے والد آپ کو کچھ زمین زیادہ دینا چاہتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس پر خاموشی اختیار کی، رضامندی ظاہر نہیں کی. دوبارہ خبر کرائی گئی مگر اعلیٰ حضرت اس کے لیے راضی نہیں ہوئی. علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے بلا کے کہا احمد رضا، اس حق پیدری کی قسم جو میرا تمہارے اوپر ہے، اس حق پیدری کی قسم جو میرا تمہارے اوپر ہے، اس حق کی قسم کہ زائد زمین کی جو وصیت میں تمہارے لیے کرنا چاہتا ہوں اس وصیت کو قبول کرو. جب حق پیدری کی قسم کی بات آ گئی تو اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے. اعلیٰ حضرت کے والد نے کچھ زیادہ زمین کی وصیت اعلیٰ حضرت کے لیے فرما دی، مگر اعلیٰ حضرت کو اندازہ تھا
یہ دوسرے بھائیوں کے لیے تکلیف کا سبب ہو سکتا ہے یہ فیصلہ۔ اس لیے سبحان اللہ، جب علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو اپنے پیسے سے اتنی زمین خرید کر دونوں بھائیوں کو عطا فرمائی، جتنی زائد زمین کی وصیت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی تھی، اتنی زمین خرید کر علامہ حسن رضا خان صاحب کو بھی انہوں نے دی، علامہ محمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دی، تاکہ ان دونوں بھائیوں کے دل میں زائد زمین کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پیدا ہو۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، کسی کی زندگی کا ایک گوشہ روشن ہوتا ہے، دوسرا گوشہ یا تو تاریک ہوتا ہے یا کم روشن ہوتا ہے، مگر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ہر گوشہ الحمدللہ روشن سے روشن تر ہے۔ اس لیے شرق والے بھی ان کا ذکر کرتے ہیں اور الحمدللہ غرب والے بھی ان کا ذکر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت حج کے لیے تشریف لے گئے، اعلیٰ حضرت حج کے لیے تشریف لے گئے۔ اس زمانے میں پانی کے جہاز سے جانے میں کافی وقت لگتا تھا، ویزا کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، وقت کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ اس زمانے میں حج کا جو سفر ہوتا تھا تو 4-6 مہینے کا سفر ہوتا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت تشریف لے گئے۔ اعلیٰ حضرت کی اہلیہ کا نام ارشاد بیگم تھا۔ کیا نام تھا؟ ارشاد بیگم، وہ بھی ساتھ میں تھی۔ تقریباً 6 مہینے قیام رہا مکہ شریف میں۔ وہاں کے علماء علمی فیض حاصل کرتے رہے، اپنے فتاویٰ کی اصلاح کراتے رہے، علمی معلومات حاصل کرتے رہے۔ ایک مفتی حرم کے شیخ اسماعیل مکی، حرم شریف میں جو لائبریری تھی، اعلیٰ حضرت اس میں روزانہ تشریف لے جاتے تھے۔ شیخ اسماعیل مکی اس زمانے میں نوٹ نیا نیا نکلا تھا، کاغذ والا نوٹ نیا نیا نکلا تھا۔ اس سے پہلے چاندی کے سکے چلتے تھے یا کوڑیاں چلا کرتی تھی۔ اس زمانے میں یہ مسئلہ بڑا گرم تھا کہ اگر کوئی 10 کا نوٹ دے کر 20 کا نوٹ خریدے تو یہ سود تو نہیں ہوگا، یہ حرام تو نہیں ہوگا۔ شیخ اسماعیل حقی نے اسی لائبریری میں اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ اگر کوئی 1 کا نوٹ 2 روپے میں خریدے تو اس میں شرعاً کوئی حرج ہے؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ فرمایا علامہ امام ابن حمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے، لو باع کاغذۃ بألف یجوز، اگر کوئی کاغذ کا ایک ٹکڑا 1000 میں بیچے تو جائز ہے، تو اگر کاغذ کا ٹکڑا 1000 میں بیچا جا سکتا ہے تو 10 روپے کا نوٹ 20 روپے میں کیوں نہیں بیچا جا سکتا ہے؟ جب شیخ اسماعیل مکی نے اعلیٰ حضرت کی زبان سے فتح القدیر کا یہ جزیہ سنا تو اپنی ران پر ہاتھ مارا، اینما نحن من هذه الجزیہ، اینما نحن من هذه الجزیہ، آپ کی رسائی ہو گئی، ہم لوگ اس جزیے تک اب تک کیوں نہیں پہنچ سکے، ہم لوگ کیوں نہیں پہنچ سکے، اینما نحن من هذه الجزیہ۔ ایسے ران پر ہاتھ مار کر اعلیٰ حضرت کے اس جواب پر خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اور دیوبندیوں کا جو مفتی اعظم تھا اس زمانے میں رشید احمد گنگوہی، منی آرڈر سے جو پیسہ آتا جاتا تھا، 100 روپیہ ہم نے منی آرڈر سے لگایا تو منی آرڈر پہ 100 روپے لگائے جائیں منی آرڈر سے بھیجنے کے لیے تو 10 روپیہ زیادہ دینا پڑتا تھا۔ ہمارے گھر پہنچتا تھا 100 مگر ہم کو دینا پڑتا تھا 110۔
تو رشید احمد گنگوہی وہابیوں کے مفتی اعظم سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ یہ جائز ہے کہ نہیں؟ ہم کو گھر پہ ملا 100 روپے اور ہم نے یہاں دیا 110 روپے۔ تو رشید احمد گنگوہی نے جواب دیا کہ یہ سود ہے، 100 روپیہ 110 ہم نے دیا اور ہم کو ملا 100، یہ سود ہے۔ پورے منی آرڈر کے معاملے کو اس نے حرام قرار دے دیا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے یہی مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے فرمایا کوئی حرج نہیں، 100 روپیہ ہم نے دیا، اس نے 100 روپیہ پہنچایا اور حکومت نے اپنے کارندوں سے جو پیسہ پہنچایا اس کی اجرت اس نے 10 روپے زیادہ لی ہے، تو وہ 10 روپیہ سود نہیں ہے بلکہ وہ 10 روپیہ پہنچانے کا کرایہ ہے۔ سبحان اللہ۔ آج دیوبندی بھی اپنے مفتی اعظم کے اس مسئلے کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور آج وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ منی آرڈر کے ذریعے پیسہ بھیجنا اور بھیجوانا جائز اور درست ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پوری ایک کتاب لکھی اس پر، المنی والدرر لمن عمد منی آرڈر، پورا رسالہ اعلیٰ حضرت نے اسی عنوان پہ لکھا کہ منی آرڈر کے ذریعے پیسہ بھیجنا یہ سود نہیں بلکہ جائز ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو جب اعلیٰ حضرت کا قیام لمبا ہوا وہاں تو 4-6 مہینے، تو وہاں کے علماء نے کہا حضور اتنا لمبا زمانہ یہاں پہ گزارنا ہے، آپ اجازت دیں تو آپ کا ایک نکاح ہم لوگ یہی کرا دیں تاکہ آپ کا قیام تھوڑا سا اور ہو جائے مکہ شریف میں۔ ہم اور آپ رہتے تو اس کو اپنے لیے شرف کی بات سمجھتے، وہاں کے علماء ہمارا نکاح کرا رہے ہیں، مکہ شریف کی خاتون سے نکاح کرا رہے ہیں، اس سے بڑا ہمارے لیے سرمایہ افتخار اور کیا ہو سکتا ہے؟ مگر اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے، کتنا قیمتی جواب ارشاد فرمایا۔ کہا نہیں، وہ کنیز بارگاہ الہی، اپنی اہلیہ کے بارے میں، وہ کنیز بارگاہ الہی جو بارگاہ الہی میں رحمتوں کی طلب میں حاضر ہوئی ہے، کیا اس کی جزا یہی ہے کہ میں نکاح ثانی کر کے اس کے دل کو تکلیف پہنچاؤں؟ ہرگز ایسا نہ کرے، میرے لیے ایک نکاح ہی کافی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کی ذات ایک بے مثال ذات ہے۔ ان کی گھریلو زندگی دیکھیے، عوامی زندگی دیکھیے، بھائیوں کے ساتھ ان کے معاملات کو دیکھیے، اساغر کے ساتھ ان کا سلوک دیکھیے، اکابر کے ساتھ ان کا حسن ادب دیکھیے، جس جہت سے اعلیٰ حضرت کے زندگی کو دیکھیے، انشاءاللہ ایک بے مثال ذات نظر آتی ہے۔ اس لیے میں بلا خوف تردید یہ شعر پڑھ سکتا ہوں کہ کرم ہندی مسلمانوں پر ہے سارے بزرگوں کا، کرم ہندی مسلمانوں پر ہے سارے بزرگوں کا، وقار سنیت باقی مگر احمد رضا سے ہے، وقار سنیت باقی مگر احمد رضا سے ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اس لیے ابھی مالیرہ شریف میری حاضری ہوئی 1 ماہ پہلے، جاڑے کی چھٹی میں جمعہ کا دن تھا۔ ہمارے پیر و مرشد حضور احسن العلماء کے چھوٹے صاحبزادے سید نجیب حیدر میاں برکاتی، انہوں نے جمعہ کی تقریر میں ارشاد فرمایا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر پوری قوت سے کھڑے رہو، کل اگر خدا نخواستہ میرے بڑے
بڑے بھائی سید امین کہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت چھوڑ دو، میرے مجلے بھائی سید اشرف میاں برکاتی کہیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت چھوڑ دو، خدا نخواستہ نجیب آپ سے کہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت چھوڑ دو، تو مارہرا کے مسلمانوں گواہ ہو جاؤ، میں تمہارے سامنے اعلان کرتا ہوں، نجیب کو چھوڑ دینا مگر مسلک اعلیٰ حضرت کو مت چھوڑنا، امین کو چھوڑ دینا مگر مسلک اعلیٰ حضرت کو مت چھوڑنا، سید اشرف صاحب کو چھوڑ دینا مگر مسلک اعلیٰ حضرت کو نہیں چھوڑنا۔ مسلک اعلیٰ حضرت آج کے دور میں دین حق کی پہچان ہے، جو مسلک اعلیٰ حضرت سے منحرف ہوتا ہے وہ گمراہی کے دلدل میں اپنے وجود کو پھینک دیا کرتا ہے، گرا دیا کرتا ہے۔ کہیے محبت سے سبحان اللہ۔ وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اللہ پاک اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔